السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو اسلامک پروڈکشن میں خوش آمدید۔ آج بہت ہی اہم موضوع ہے، اس کو آخر تک لازمی سنیں۔ ایسی اسلامک معلومات ہیں جو اس سے پہلے شاید آپ نے نہ سنی ہوں۔ سب سے پہلی خطا جو کسی سے سرزد ہوئی وہ حسد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس نے حسد کیا اور حضرت آدم کو سجدہ نہ کیا۔ سب سے پہلا گناہ جو آسمانوں میں واقع ہوا وہ حسد ہے۔ گناہوں کا آغاز تکبر سے ہوا۔ اللہ کے دشمن ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے جو انکار کیا، اس نے تکبر کیا۔ ابن فرقہ سبخی کہتے ہیں کہ میں نے تورات میں 3 بڑے گناہ پڑھے ہیں۔ سب سے پہلے گناہ جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی تکبر، حسد اور حرص ہیں۔ سب سے پہلے جس نے کفر کیا وہ ابلیس ہے، شیطان ہے۔ سب سے پہلے جس نے دین کے امر میں اپنی رائے پر قیاس سے کام لیا وہ ابلیس ہے، شیطان ہے۔ سب سے پہلا بت جس کی پوجا کی گئی وہ بت ہے جس کو ود کہا جاتا ہے، جو بابل میں نصب تھا۔ سب سے پہلا ارتداد جو اسلام میں واقع ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اسود انسی کے ہاتھوں مذہب کے لوگوں سے ہوا۔ سب سے پہلی عورت جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا سجاج بنت سوید بنت خالد ہے۔ سب سے پہلے جس نے قتل کی روش ڈالی قابیل ہے، جس نے اپنے چھوٹے بھائی حابیل کو قتل کیا۔ سب سے پہلا عربی جسے گلا گھونٹ کر قتل کیا گیا عدی بن زید ہے، نعمان بن منظر نے اس کا گلا گھونٹا تھا۔ سب سے پہلے جنہوں نے قتل ہونے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھنے کو جو ہے رواج دیا حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سب سے پہلے جس نے سولی دی، پھانسی دی اور مخالف طرف سے ہاتھوں اور پاؤں کو کاٹا وہ فرعون ہے۔ سب سے پہلے جس نے پھانسی دی قدیم مصر کا 5واں بادشاہ ہے طوفان نوح کے بعد۔ سب سے پہلے جس نے قید کرنے اور بند کرنے کی روش ڈالی نمرود ہے۔ سب سے پہلے حاکم جس نے اسلام میں کسی کو پھانسی دی ولید بن عقبہ ہے، اس نے کوفہ میں ایک جادوگر کو پھانسی دی۔ حسن سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک پہاڑ میں ایک آدمی کو پھانسی دی جسے قریش نے مار کر بدر کے بعد آپ کو دھوکے سے مارنے کے لیے بھیجا۔ حسن فرماتے ہیں بنو لیس کے ایک آدمی کو قریش نے سونے کے کچھ اونس دیے اس شرط پر کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پر مطلع فرمایا، آپ نے حکم دیا اور اسے پھانسی دے دی گئی، اور یہ اسلام میں پہلا شخص تھا جسے پھانسی دی گئی۔ واقدی نے اورنین کے قصے میں ذکر کیا ہے کہ بنو اورینہ کو پھانسی دی گئی تھی۔ صحیح ابن عوانہ میں ثابت ہے کہ ان میں سے صرف 2 کو پھانسی دی گئی تھی۔ ام ورقہ بنت عبداللہ بن حارث سے اس کے ایک غلام نے مباشرت کی، اس کی ایک لونڈی تھی، ان دونوں نے مل کر اسے قتل کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دونوں آپ کی خدمت میں لائے گئے اور پھانسی دیے گئے۔ یہ مدینہ میں پہلے مرد اور عورت تھے جنہیں پھانسی دی گئی۔ سب سے پہلے جس نے اسلام میں قید خانہ بنایا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ سے پہلے جو ہیں خلفاء وہ کنویں میں قید کرتے تھے۔ سب سے پہلے جس نے 100 اونٹوں کی دیت شروع کی حضرت عبد المطلب ہیں۔ جب آپ نے اپنے صاحبزادے عبداللہ کے ذبح کرنے کی نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ ان پر زمزم کھودنا آسان فرما دے تو وہ اس کی راہ میں اپنے ایک بیٹے کی قربانی کریں گے۔ پھر آپ نے قرآن نکالا اور ان اونٹوں سے حضرت عبداللہ کا فدیہ دیا، بقول بعض کہ یہ نظر بن کنانہ اور بعض کے ہاں ابو سیارہ ادوانی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اس وقت دیت 10 اونٹ تھی۔ حضرت عبد المطلب پہلے فرد ہیں جنہوں نے جان کا بدلہ 100 اونٹوں کی دیت قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برقرار رکھا ایسے ہی جیسے پہلے تھی۔
سب سے پہلے جس نے قسامہ کا فیصلہ کیا ولید بن مغیرہ ہے۔ سب سے پہلے جسے حجاز میں قید کیا گیا ہدیہ بن حشرم ہے۔ سب سے پہلے جس فعل شنی کا ظہور ہوا وہ کیا ہے؟ زنا ہے۔ حضرت نوح اور ادریس علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کی مدت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وہ اولاد جو ایک دفعہ پیدا ہوتی ان میں ایک میدان میں رہتی اور دوسری پہاڑ پر رہتی۔ پہاڑ پر رہنے والے مرد خوبصورت ہوتے اور عورتیں بدصورت، اور میدان میں رہنے والی عورتیں خوبصورت اور مرد بدصورت۔ تو ابلیس شیطان جو ہے وہ غلام کی صورت میں میدان میں رہنے والے مردوں میں سے ایک مرد کے پاس آیا اور اس کے ہاں نوکر ہو کر اس کی خدمت کرنے لگا۔ ابلیس نے بانسری کی مثل کوئی چیز بنائی جو چراغے بجاتے ہیں۔ اس نے اس سے ایسی آواز نکالی کہ لوگوں نے اس طرح کی پہلے کوئی آواز نہ سنی تھی۔ یہ آواز اوس پوس میں بھی پہنچ گئی، چنانچہ سب سننے کے لیے اکٹھے ہو گئے اور اسے تہوار بنا لیا۔ سال میں اسے سننے کے لیے ایک دفعہ لوگ جمع ہو جاتے، عورتیں مردوں کے لیے اور مرد عورتوں کے لیے بنتے سنورتے۔ پہاڑ پر رہنے والوں کا ایک مرد میدان والوں کے پاس آیا، وہ اس وقت اپنے تہوار میں مشغول تھے، تو اس نے عورتوں کی خوبصورتی کو دیکھا، وہ اپنے لوگوں کے پاس آیا اور انہیں یہ سب بتایا۔ چنانچہ وہ بھی ان کی طرف آگے اور اتر کر ان کے پاس آئے، یوں ان میں جو ہے بدکاری کا ظہور ہوا، وہ زنا کرنے لگے ایک دوسرے کے ساتھ۔ سب سے پہلا شخص جسے زنا کے سبب رجم کیا گیا ربیعہ بن جدار اسلمی ہے۔ سب سے پہلا شخص جسے اسلام میں رجم کیا گیا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سب سے پہلی عورت جسے کھجور کے پتوں سے بنے چابک سے کوڑے مارے گئے ام جادہ لیسی ہیں مروان کے دور میں۔ سب سے پہلی عورت جس کا چوری کی پاداش میں ہاتھ کاٹا گیا فاطمہ بنت اسود مخزومیہ ہیں، جس کی حضرت اسامہ بن زید کے ذریعے سفارش بھی کرائی گئی۔ سب سے پہلی عورت جسے تہمت لگانے کی پاداش میں کوڑے مارے گئے خمنہ بنت حجش ہیں۔ سب سے پہلے مرد جنہیں تہمت کی پاداش میں کوڑے لگائے گئے حضرت احسان اور مستہ ہیں۔ سب سے پہلے شراب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں تیار کی گئی۔ سب سے پہلا شخص جسے اسلام میں شراب پینے کی پاداش میں کوڑے لگائے گئے ایک آدمی ہے جسے عبداللہ حمار کہا جاتا تھا۔ سب سے پہلے خلیفہ جنہوں نے شراب پینے پر 80 کوڑے لگائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت علی بن ابی طالب کے مشورے سے۔ سب سے پہلے جس کو شام میں شراب پینے کی پاداش میں کوڑے مارے گئے وحشی ہے۔ سب سے پہلے جس نے خمس میں رگڑے کپڑے پہنے اور شراب پینے کی پاداش میں کوڑے کھائے وہی وحشی ہے۔ سب سے پہلا مسلمان جس کا ہاتھ کاٹا گیا ایک انصاری آدمی ہے جس نے چوری کی۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے ساتھی کو لے جاؤ اور اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ افسوس سے آپ کا رنگ راکھ ایسے ہو گیا کہ ایک آدمی نے کہا کہ آپ پر یہ بڑا گراں تھا۔ فرمایا مناسب نہیں کہ تم شیطان کے مددگار بنو، کیونکہ کسی صاحب اختیار کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس کے پاس حدود الہی کا مسئلہ آئے اور وہ حد قائم نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے اور درگزر کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ سب سے پہلے جس نے چمڑے کے چابک بنائے اصباح بن مالک ہے، یمن کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہے۔ اس میں سب سے پہلے جس نے چمڑے کے کوڑے بنائے حمیر کے بادشاہوں میں سے زواسبح حمیری بادشاہ ہے جو امام مالک بن انس کے دادا ہیں۔ ابن کلبی نے کہا ہے سب سے پہلے جس نے چمڑے کے کوڑوں سے کام لیا زواسبح ہے، حمیر کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ، اسی لیے انہیں اسبخی کوڑے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے جس نے درہ بنایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ زوائد و زید میں ہے جناب عمر نے درہ بنایا، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو آپ نے اس سے بھی سخت درہ بنایا۔ ابن سعد کہتے ہیں جناب عمر سب سے پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے ہاتھ میں درہ رکھا اور اس سے تعدیب کا کام لیا۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں آپ کے درے کے بارے میں کسی نے کہا تھا یہ آپ کی تلوار سے زیادہ خوفناک ہے۔ سب سے پہلا حاکم جس نے شبہ کی بنا پر سزا دی اور بدگمانی پر پکڑ کی وہ زیاد ہے۔
سب سے پہلا حاکم جس نے پڑوسی کی جگہ پڑوسی اور ولی کی جگہ ولی کو پکڑا مروان بن حکم ہے، بقول بعض یہ سلیمان بن عبد المالک ہے۔ سب سے پہلی قوم جس نے مردوں سے مباشرت کی قوم لوط ہے۔ نص قرآنی کی روح سے میری دانست میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جس نے لواطت کا فعل کیا ابلیس ہے۔ جب وہ جنت سے تنہا اتارا گیا، اس کی کوئی بیوی نہ تھی تو اس نے اپنے آپ سے بدفعلی کی، اس سے اس کی اولاد پیدا ہوئی۔ سب سے پہلے اسلام میں لواطت کا ظہور اس وقت ہوا جب شروع اسلام میں کثرت سے غزوات ہوئیں اور دیر تک لوگ اپنی بیویوں سے دور رہے، ان کی خواہش نفس دھکتی رہتی تھی۔ غنیمت میں جو غلام ان کے ہاتھ آئے انہوں نے انہیں اپنا خادم بنا لیا، یوں ان کے ساتھ دیر تک خلوت رہتی اور وہ ان کی صحبت میں رہتے، چنانچہ یہ بھی کچھ عورتوں کی سی صفات اپنانے لگے، وہ انہیں طلب کرتے اور وہ اطاعت کرتے، اس لیے کہ اس میں انہیں انس حاصل ہوتا، سکون ملتا۔ جب وہ نہایت شدت سے اطاعت کرنے کے عادی ہو گئے تو یوں لواطت شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے شروع اسلام میں خراسان میں لواطت کا ظہور ہوا، حالانکہ زمانہ جاہلیت میں عرب و عجم میں اسے بالکل کوئی نہیں جانتا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، سب سے پہلے جس پر اس امر قبیح یعنی قوم لوط کے عمل کا جو ہے الزام لگایا گیا، ایک آدمی تھا جس پر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں لواطت کا جو ہے الزام لگایا گیا۔ جناب عمر نے نوجوانان قریش کو حکم دیا کہ اس کے ساتھ نہ بیٹھا کریں۔